بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 11ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ 10ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کا تذکرہ فرمایا جو غزوہ تبوک میں نہیں گئے اور دوسروں کو بھی جانے سے منع کرتے رہے۔ وقالوا لا تنفروا فی الحر، اپنے دوستوں سے کہنے لگے کہ اتنی گرمی میں اتنا لمبا سفر کرنا اور اتنے بڑے دشمن کا مقابلہ کرنا اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے مترادف ہے، اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ اس غزوے میں شرکت نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، کہ یہ گرمی اور یہ مشقت جہنم کی آگ جو تمہارے لیے تیار ہے اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور جن دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام غزوہ تبوک میں جانے کی تیاری فرما رہے تھے تو منافقین چھپتے پھرتے تھے کہ کہیں ہمیں جانے کے لیے مجبور نہ کیا جائے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ غزوے کے لیے روانہ ہوئے تو یہ بہت خوش ہوئے کہ ہماری منصوبہ بندی کامیاب ہو گئی اور ہم پیچھے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فرح المخلفون بمقعدہم، کہ بہت خوش ہوئے کہ ہم غزوے میں نہیں گئے اور مسلمانوں کو ہم نے چکمہ دیے رکھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تسلی دے رہے ہیں کہ ان کا تمہارے ساتھ غزوے میں نہ جانا ہی تمہارے لیے بہتر تھا، اگر یہ جاتے تو ضرور فساد مچاتے اور تمہیں بھی پریشان کرتے، تمہارے حوصلے بھی پست کرتے۔ اب 11ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ جب آپ غزوہ تبوک سے واپس مدینہ پہنچیں گے تو یہ منافقین ایک ایک کر کے آپ کے پاس آئیں گے اور مگرمچھ کے آنسو بہائیں گے، اور ہر کوئی اپنا بہانہ بنائے گا کہ میرے گھر میں کوئی بیمار تھا، میرے پاس سواری نہیں تھی، میری تو تیاری نہیں تھی، میرا تو پختہ ارادہ تھا آپ کے ساتھ جانے کا۔ مختلف قسم کے عذر اور بہانے بنائیں گے۔ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، کہ کوئی فائدہ نہیں بہانے بنانے کا، مجھے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پہلے سے ہی بتا دیا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اگر یہ اپنی قسموں سے آپ کو مطمئن کر لیں، قائل کر لیں اور آپ ان سے راضی ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہرگز ان سے راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کیا تھا اور ان کی زبانوں پہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک خطرناک سازش کا پردہ چاک کیا۔ منافقین نے مدینہ منورہ میں ایک مسجد بنانے کا ارادہ کیا کہ عمارت مسجد کی ہوگی، لیکن اس میں بیٹھ کے ہم مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں گے، اور مسجد کی عمارت ہونے کی وجہ سے کسی کا خواب و خیال بھی نہیں ہوگا کہ یہاں پہ یہ کچھ ہو رہا ہے، یعنی زہر کی شیشی اوپر لیبل تریاق کا ہوگا۔ اور اپنی اس مسجد کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے اور لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کہ یہ ہماری بڑی شاندار مسجد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اس کا افتتاح فرمائیں، کسی وقت تشریف لائیں اور یہاں پہ نماز ادا فرمائیں اور اس مسجد کا افتتاح فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں غزوہ تبوک کی تیاری میں تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے آخری غزوہ تھا اور سب سے مشکل غزوہ تھا۔ تو آپ نے ان سے معذرت کی کہ ابھی تو مصروفیات ہیں جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکوں گا، لیکن غزوہ تبوک سے واپسی پر میں آپ کی مسجد میں آؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ان کے تمام سازشوں اور منصوبوں کے بارے میں اطلاع فرمائی اور آپ کو وہاں پہ جانے سے منع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، کہ یہ مقاصد ہیں ان کے مسجد کو بنانے کے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، آپ کو وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ نام تو مسجد کا ہے لیکن کام سارے شیطانی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے پھر مسجد قباء کا تذکرہ فرمایا، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، فرمایا مسجد تو وہ ہوتی ہے جس کی بنیاد تقوی پر ہو، جس کو بنانے کا مقصد اللہ کی عبادت ہو، کیونکہ مسجد کسی ڈیزائن کا نام تو نہیں ہے، مسجد تو عبادات کی جگہ کا نام ہے۔ تو اگر آپ نے اپنی مسجد کے علاوہ کسی اور مسجد میں نماز ادا فرمانی ہے تو مسجد قباء آپ کے لیے بہترین آپشن ہے، آپ وہاں پہ جا کے نماز ادا فرمائیں، اور وہاں پہ نماز ادا کرنے کا اجر اللہ تعالیٰ نے ایک مقبول عمرے کے برابر رکھا ہے۔ من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء فصلی فیہ صلاۃ کان لہ کاجر عمرۃ، اللہ تعالیٰ اس کو مقبول عمرے کا اجر عطا فرماتے ہیں جو مسجد قباء میں نماز ادا کرتا ہے۔
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اشکالات اور اعتراضات کا تذکرہ کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ اتنی دور جانے سے ہمیں موت کا بھی اندیشہ ہے اور ہمارے باغات جو اس وقت تیار ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں گے، تو ہماری جان بھی جائے گی اور ہمارا مال بھی چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کی تو جان بھی اللہ کی ہے اور ان کا مال بھی اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اس لیے اگر ان کی جان چلی جائے اللہ کے راستے میں یا مال چلا جائے تو یہ ان کا نہیں ہے، یہ تو اللہ کا ہے، اس کے بدلے اللہ ان کو جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوئی کہ یہ نعرہ لگانا کہ میرا جسم میری مرضی، یہ نعرہ ہی غلط ہے، کیونکہ اہل ایمان کا تو جسم اللہ تعالیٰ جنت کے بدلے خرید چکے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی امانت ہے تو اس کے اوپر وہی احکام لاگو ہوں گے جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا چلے گی، اب ہماری مرضی اس پہ نہیں چلے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان 3 مخلص صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا جو بغیر عذر کے غزوے میں شریک نہیں ہو سکے، حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارۃ بن الربیع رضی اللہ تعالی عنہم، اور ان کی توبہ کا اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اب یہ تقوی زندگی میں کیسے آئے گا، اس کا اللہ تعالیٰ نے نسخہ تجویز فرمایا، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ سچوں کی صحبت اختیار کرنے سے انسان کی زندگی میں خود بخود تقوی اور پرہیزگاری آ جاتی ہے۔ اور قرآن پاک کے احکام اور آیات چونکہ قیامت تک کے لیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صادقین، سچے لوگ، نیک لوگ، اللہ والے قیامت تک رہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ اب بزرگ نہیں رہے یا اب صحیح اللہ والے نہیں ملتے، یہ بات غلط ہے، کیونکہ اللہ والے قیامت تک رہیں گے، سچے لوگ قیامت تک رہیں گے، لیکن دیکھنے والی نگاہ ہونی چاہیے اور پہچاننے والا دل ہونا چاہیے، پھر ہر زمانے میں اللہ والے آپ کو ملتے رہیں گے، نظر آتے رہیں گے۔ کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صادقین کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا لیکن دنیا میں کوئی بھی صادقین نہ ہو، کوئی بھی اللہ والے نہ ہو، دنیا کے اندر کوئی بھی بزرگ ہستی نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم کیسے پورا ہوگا؟ اس لیے یہ آیت خود اس بات کی دلیل ہے کہ سچے لوگ یعنی مشائخ اور صوفیہ یہ ہر زمانے میں رہیں گے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں گے، متوجہ کرتے رہیں گے۔ پھر سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے سچوں کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا تذکرہ فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان فرمایا۔ مقصد یہ ہے کہ جس نے نہیں ماننا وہ تو وقت کے نبی پر بھی اعتراضات اور تنقید کرتا رہے گا، اور جس کو اللہ کا راستہ چاہیے اور اس نے جنت تک پہنچنا ہو، اس کے دل کے اندر تڑپ موجود ہو، وہ اگر 14 صدیوں کے بعد بھی آئے گا تو اس کو بھی اللہ کی طرف رہنمائی کرنے والے نیک لوگ مل جائیں گے۔ یہ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ اگر یہ آپ سے اعراض کرتے ہیں تو آپ ان کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں اور ان سے بے نیاز ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق عالیہ کے ساتھ اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے مکمل فرمایا۔ اس لیے کہ اللہ والے فرماتے تھے کہ کتاب اللہ کو رجال اللہ سے سیکھو اور رجال اللہ کو کتاب اللہ سے پہچانو، یعنی اگر قرآن پاک کا فہم حاصل کرنا ہو تو کسی نیک اللہ والے سے اس کی تفسیر پڑھو، اور اگر اللہ والوں کی علامات پہچاننی ہو تو کتاب اللہ کو پڑھو۔ اس صورت کی آخری آیت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ کسی غم یا پریشانی کے اندر مبتلا ہو، اگر صبح اور شام 7 دفعہ اس آیت کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے غم اور پریشانی کو ختم فرما دیں گے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس کے بعد ہے سورہ یونس، اور یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں عام طور پر توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین پر زور دیا جاتا ہے۔ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہی مضامین کو بیان فرمایا اور مشرکین کے کچھ اعتراضات اور ان کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا، اور سابقہ انبیاء کے حالات اور واقعات بطور نمونے اور عبرت کے بیان کیے۔ صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ایک اعتراض کا جواب دیا، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کہ انہیں اس بات پہ تعجب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے ایک انسان کو چنا، فرشتے کو اللہ تعالیٰ بھیج دیتے نبی بنا کر،
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے کو نبی بنا کر بھیجنے سے مقصد نبوت حاصل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ نبی تو اس لیے بھیجے جاتے ہیں تاکہ قوم والے ان کی اتباع کریں، ان کی مشابہت اور طرز زندگی اپنائیں۔ اب فرشتے تو ضرورتوں سے پاک ہیں، ان کو کھانے پینے کی حاجت نہیں، ان کو ازواجی تعلقات کی ضرورت نہیں، ان کے اندر تو کوئی احساسات یا جذبات نہیں ہیں، تو یہ لوگ کیسے ان کی اتباع کریں گے؟ یا فرشتہ ان کے لیے کیسے آئیڈیل بن سکتا ہے، کیسے نمونہ بن سکتا ہے؟ نبی تو انسان ہی ہو سکتا ہے تاکہ دوسرے انسان اس کی زندگی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں اور ہر شعبہ زندگی میں ان کی کامل مکمل اطاعت اور فرما برداری کریں۔ یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ کسی انسان کا انتخاب فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا قیامت کے بارے میں جو اعتراض تھا کہ قیامت اللہ تعالیٰ کیسے قائم کریں گے، مردوں کو کیسے زندہ کیا جائے گا، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ وہ پروردگار جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اس کے لیے انسان کو پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ اور دوسری بات کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں انسان کو پیدا فرمایا جبکہ اس کا کوئی وجود نہیں تھا، تو دوبارہ قبر سے اٹھانا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے انتہائی مضحکہ خیز ایک مطالبے کا تذکرہ فرمایا کہ یہ آپ سے کہتے ہیں کہ قرآن پاک اس میں ہمارے بتوں کی مذمت ہے اور ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، آپ اس قرآن کو تبدیل کر دیں اور اس میں ہمارے بتوں کی مذمت نہ ہو، پھر ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ ان کو جواب دے دیں کہ یہ میری اپنی کتاب نہیں ہے، میں نے اس کو نہیں بنایا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، مجھے کوئی اختیار نہیں ہے اس کتاب کے اندر رد و بدل کرنے کا۔ اور اگر وہ اس میں شک کرتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ یہ آپ کی ہی کتاب ہے اور آپ نے ہی اس کو ایجاد کیا ہے، تو پھر آپ بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں۔ اگر آپ یہ کتاب بنا سکتے ہیں تو ان کو بھی چیلنج ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت کو چیلنج ہے کہ وہ اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے دکھائیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے چیلنج فرمایا کہ اس جیسا قرآن بنا کے لائیں، نہیں لا سکے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اس جیسا قرآن لے آؤ اگر تم بنا سکتے ہو۔ پھر جب نہیں لا سکے تو فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ، کہ اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں بھی نہیں لا سکے، پھر فرمایا کہ کوئی ایک صورت ہی لے آؤ اس جیسی، تاکہ پتہ چل جائے تمہیں بھی کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اس میں جو بھی احکامات ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، اور کسی بشر کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی رد و بدل کر سکے۔ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، چاہے سارے مل کر اس کو تیار کرو، نہیں لا سکتے۔ اس بات سے تمہیں اس کا یقین آ جانا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے احوال ان کے سامنے بیان کرتے، اول تو انہیں یقین نہیں تھا کہ قیامت کیسے قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ فرمائیں گے، بوسیدہ ہڈیوں میں دوبارہ کیسے جان ڈالی جائے گی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، تو وہ پھر پوچھتے کہ قیامت آئے گی کب، اس کا وقت کیا ہے، یا جن عذابات سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ کب آئیں گے، کب پورے ہوں گے وعدے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو آپ ان کو فرما دیں کہ عذاب لے کے آنا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں عذاب دیں یا مرنے کے بعد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا کریں، یہ اختیار اللہ کا ہے، یہ میرا نہیں ہے، میرا کام تو سمجھانا ہے، اس پر جزا یا سزا یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اس لیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کلی کو بیان فرمایا، کیونکہ قیامت ان چیزوں میں سے ہے جن کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے، اس لیے فرمایا وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، کہ مشرکین مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو اس وجہ سے ناممکن سمجھتے تھے کہ جب انسان مر کر مٹی میں مل جائے گا تو قیامت کے دن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ مٹی کا یہ ذرہ فلاں انسان کا ہے اور یہ ذرہ فلاں انسان کا ہے۔ تو انہیں جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کو اپنے علم پر قیاس نہ کرو، اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ کائنات کی کوئی چیز خواہ چھوٹی ہو یا بڑی اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے ان ذرات کو اکٹھا کر کے انسان بنانا کیا مشکل ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بطور عبرت کے 3 انبیاء کے واقعات بیان فرمائے۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، جو کہ پہلے رسول ہیں اس روئے زمین پر، اور ان کی نبوت کا زمانہ سب سے لمبا زمانہ ہے۔ 950 سال انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، اور صرف 80 لوگ یا 82 لوگ ان کی قوم کے مسلمان ہوئے۔ آخر کار جب اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ فرمایا تو طوفان سے وہی لوگ محفوظ رہ سکے جو ان پر ایمان لائے، اور جو ایمان نہیں لائے وہ سارے کے سارے پانی کے اندر غرق ہو گئے۔ تو اس واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ اگر یہ آپ پر ایمان نہیں لاتے، آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ کی مخالفت کرتے ہیں، تو انجام کے اعتبار سے آپ ہی کامیاب ہوں گے اور یہ سب اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کا تذکرہ فرمایا کہ فرعون جو اس وقت اتنا ظالم اور جابر تھا کہ بنی اسرائیل کے 70,000 بچے اس نے ذبح کیے، اور مال و دولت اتنا تھا کہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، یہ دعویٰ کیا کرتا تھا۔ لیکن جب وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جو انتہائی کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو کامیاب فرمایا اور ان کو نجات دی۔ جس پانی سے ان کو نجات ملی وہی پانی فرعون کی ہلاکت کا سبب بنا۔ تو ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو تسلی ہے ان واقعات سے، اور دوسری طرف کفار کے لیے ان واقعات میں عبرت اور نصیحت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور ان کے واقعے کی نسبت سے ہی اس سورت کو سورہ یونس کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں 4 جگہ صراحتاً ان کا نام آیا ہے، اور 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی والے کی نسبت سے ان کو بیان فرمایا، وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور ایک جگہ فرمایا وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا۔ تو صاحب الحوت اور ذنون اس سے مراد مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے نینوا بستی کی طرف بھیجا نبی بنا کر۔ یہ اپنی قوم والوں کو دعوت دیتے رہے، لیکن ان کی دعوت کا قوم والوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا کہ فلاں وقت ان کے اوپر عذاب آنے کا ہماری طرف سے متعین ہو چکا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب عذاب کے وقت کا علم ہوا تو وہ اپنی بستی کو چھوڑ کر چلے گئے کہ اب ان کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں، اب ان پر عذاب آ کر ہی رہے گا۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں تھی ابھی بستی سے جانے کی، اس لیے ان کو ایک آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا۔ اس کا مختصر واقعہ یوں ہے کہ جب یہ بستی سے باہر نکلے اور ارادہ کیا کہ میں دریائے دجلہ پار کر کے دوسری طرف چلا جاتا ہوں، تو جس کشتی میں سوار ہوئے وہ درمیان میں جا کے ڈولنے لگی۔ تو کشتی کے مالک ملاح نے کہا کہ یہ ہمارا تجربہ ہے کہ جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہو یا اس کی اجازت کے بغیر آیا ہو تو پانی کشتی میں اسی طرح ڈولتی ہے۔ تو ہم قرآن اندازی کرتے ہیں جس کا نام نکل آیا وہ دریا کے اندر چھلانگ مارے تاکہ باقیوں کی جان خطرے میں نہ رہے۔ تو جب قرآن اندازی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، پھر دوبارہ قرآن اندازی کی تب بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، لیکن کشتی والوں نے کہا کہ آپ کی چہرے کی نورانیت اور آپ کی شکل کی معصومیت سے نہیں لگتا کہ آپ کوئی جرم آپ نے کیا ہے یا اپنے مالک سے آپ بھاگ کر آئے ہیں، اس لیے ہم تیسری دفعہ قرآن اندازی کر لیتے ہیں۔ تیسری دفعہ کی تب بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو اس بات کا احساس ہوا کہ چونکہ میں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر آیا ہوں اس لیے اللہ تعالیٰ نے میرے پہ یہ آزمائش ڈالی ہے، تو آپ نے اسی میں عافیت سمجھی کہ میں دریا کے اندر کود پڑتا ہوں تاکہ میری وجہ سے ان لوگوں کی جان خطرے میں نہ رہے۔ جیسے ہی آپ نے دریا میں چھلانگ ماری اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگے مچھلی تھی اس نے آپ کو اپنے اندر لے لیا، اور آپ 40 دن اس مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ پھر آخر کار اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسبیح کی برکت سے آپ کو وہاں سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ہماری تسبیح اور پاکی بیان نہ کرتے تو قیامت تک وہ اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ تو تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی اور وعدہ فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ کہ جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہیں گے ہم ان کو اسی طرح مشکلات اور مصائب سے نجات اور چھٹکارا دیتے رہیں گے۔ اور ادھر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے جب اس وقت کے اوپر عذاب کے اثرات دیکھے جو ان کو بتائے گئے تھے، یونس علیہ السلام نے ان کو بتایا تھا کہ فلاں وقت اللہ کا عذاب آئے گا، جب انہوں نے فضا کے اندر حالات کے تغیر کو دیکھا تو بچے بوڑھے اور مرد عورت حتیٰ کہ اپنے جانور بھی لے کر آگے اور آہوزاری کرنے لگے، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنے لگے۔ یونس علیہ السلام کو دیکھا تو وہ تو بستی میں نہیں تھے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے مانگا اور اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا،
اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنی بستی والوں کو جائیں اور اب ہمارے احکامات اور تعلیمات ان تک پہنچائیں، اب وہ ایمان لا چکے ہیں۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، اللہ فرماتے ہیں کوئی بستی ایسی نہیں تھی جو عذاب کا فیصلہ ہو جانے کے بعد ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان ہم نے قبول کیا ہو سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جب عذاب شروع ہو جائے تو تب توبہ قبول نہیں ہوتی، اس سے پہلے اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ ان بستی والوں پر ابھی عذاب مسلط نہیں ہوا تھا، عذاب شروع نہیں ہوا تھا، انہوں نے صرف عذاب کے اثرات دیکھے تھے، فوراً توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ لیکن دوسری طرف فرعون چونکہ پانی میں غرق ہو چکا تھا اور عذاب کی گرفت میں آ گیا تھا، اس لیے جب اس نے کہا آمنت بربی ہارون و موسیٰ کہ میں اب ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن اب تجھے ایمان لانا یاد آیا جب تو ہماری گرفت میں آ چکا ہے؟ تو عذاب شروع ہونے کے بعد پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، اس سے پہلے اگر کوئی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ غرغرے کی کیفیت شروع ہونے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ غرغرہ کہتے ہیں سانس کا تیز تیز آنا جانا، جیسے سانس اکھڑتا ہے موت کے وقت، اس کو غرغرہ کہا جاتا ہے، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں پر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اللہ والے فرماتے تھے کہ انسان تیرا توبہ کی امید پر گناہ کرنا اور زندگی کی امید پر توبہ کو مؤخر کرتے رہنا عقل کے گل ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے سچی توبہ کرنے کی اور تقوی طہارت والی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔